السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده سبحانہ وتبارک وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتبارک وتعالی مخاطبا کلیمہ علیہ الصلاۃ والسلام انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین وبكل ما جاء به افضل الخلائق واکملهم واشرفهم واحسنهم واجودهم واعلمهم واصدقهم واجودهم واسخاهم وازکاهم واولاهم واعلاهم علی الاطلاق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین گرامی، بحمد اللہ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے عظمت نعلین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک کی عظمت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک فخر موجودات باعث کون و مکان صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو راہ حق پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی اللہم صل علی رسولک سیدنا وشفیعنا مولانا محمد کلما ذکرک وذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرک وذکرہ الغافلون اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد من صلی وصام وبعدد من قعد وقام وبعدد من استيقظ ونام اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى يصلى علیہ وعلی آلہ۔ حاضرین گرامی، عظمت نعلین مصطفیٰ، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین کی عظمت۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھی، آیت نمبر 12، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے انی انا ربک۔ جب موسیٰ علیہ السلام آگ لینے کے لیے کوہ طور کے پاس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ یا موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، اے موسیٰ تم اپنے نعلین اتار دو، اپنی جوتیاں اتار دو، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس طویٰ میں ہیں، طویٰ اس وادی کا نام ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ وادی مقدس میں ہیں تو آپ کیا کیجئے، اپنی جوتیاں اتار دیں۔ یہ کون فرماتا ہے؟ اللہ تبارک۔ اس کی مختلف تفسیریں ہیں، متعدد اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ آپ کے نعلین کو اتارنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ جو نعلین مبارک آپ پہنے ہوئے تھے گدھے کے چمڑے سے بنی ہوئی نعلین تھی تو اس لیے اتار دینے کا حکم دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ گائے کے چمڑے سے بنی ہوئی نعلین تھی، اتارنے کا حکم۔ بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ نعلین اتار کر آپ براست ڈائریکٹ آپ کے قدموں کو وادی مقدس کی برکت پہنچے۔ یہ قول یہ ہے
کہ نالین بس اتار دینے کا حکم ہے، تواضعاً ادباً، خدا تعالیٰ کے قرب کے مقام میں تشریف لائے ہیں تو نالین اتار دیں، تواضعاً ادباً، جیسا بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، کتنے اچھے چپل کیوں نہ رہے آپ کے پیروں میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ اتار دیتے ہیں، تواضعاً، تواضعاً یہ حکم دیا گیا۔ میرا یہ خیال ہے کہ بے شک وادی مقدس طوا بے شک بہت مقدس ہے، خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کے تقدس پر ہمارا ایمان ہے، ہماری جان قربان ہے۔ ایک طرف وادی ہے اور ایک طرف کلیم اللہ ہے، کلیم اللہ ہے۔ بے شک وادی بہت مقدس ہے، افضل وادی ہے یا کلیم اللہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کلام وادی سے نہیں کر رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر وادی نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو افضل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ذات افضل ہے۔ بھئی کعبے کا طواف حضور فرما رہے ہیں، افضل کون ہے؟ کعبے کی طرف حضور رخ کر کے سجدہ فرما رہے ہیں، افضل کون ہے؟ حضور افضل۔ یہ امر تعبدی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہو گیا کہ ادھر سجدہ کرو، کر رہے ہیں، افضل کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذرا بے شک وادی مقدس کروڑوں 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 تقدس رکھتی ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اس کی تعظیم ہم پر فرض و واجب ہے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر خدا ہیں، نبی اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، کلیم اللہ ہیں، خاص مظہر مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے میں یہ مانا کرتا ہوں کہ نالین کو اتارنے کا جو حکم دیا گیا تھا کہ اے موسیٰ، یہ جو مفسرین کرام مانا کرتے ہیں کہ اس وادی مقدس کی اللہ تعالیٰ نے اس میں تقدس رکھا ہے، برکتیں رکھی ہیں، اس وادی کی برکتیں آپ کو پہنچیں۔ اور میں یہ مانا ساتھ کرتا ہوں کہ آپ کے قدم مبارک اور وادی مقدس کے بیچ میں نالین آ رہی ہیں، نالین کو ہٹا دے، آپ کے یہ مقدس وادی آپ کے تلووں کو چومنا چاہتی ہے۔ بے شک وادی مقدس ہے، حضرت موسیٰ کے تلوے کوئی بولے گا مقدس نہیں؟ یہ میرے جو آقا و مولا مفسرین کرام ہیں ان کے فیضان سے میں بول رہا ہوں۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ اپنے نالین اتار دو، آپ وادی مقدس طوا پر ہیں۔ نعال کا لفظ سارے قرآن میں یہی آیا ہے اور کہیں بھی نہیں، اور کہیں ہے نالین، نال، نعال، ایسا لفظ قرآن مجید میں آئے، یہی مقام۔ فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ اپنے نالین اتار دیں، وادی مقدس طوا میں ہیں۔ سن رہے ہیں نا آپ لوگ؟ اس آیت کی تفسیر میں اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک سرور کائنات فخر موجودات صاحب معراج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیر اسراء سے فارغ ہو کر معراج میں تشریف لے جاتے ہیں۔ زمینی سیر کو کیا کہتے ہیں؟ حضور کی اسراء۔ آسمانی سیر کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ تو معراج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو پہلے آسمان کی سیر ہوئی، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان۔ اس کے بعد ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا جسے کہتے ہیں، وہاں مواہب لدنیا میں لکھا ہے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ ہیں، سدرہ منتہا وہ آپ کا مقام ہے، آپ کا مکان ہے، مکین سدرہ جبرائیل امین علیہ السلام ہے، ساتویں آسمان پر ہے، وہ مقام کہاں ہے؟ تو وہاں جب پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کیا ہیں کہ جبرائیل امین کھڑے ہو گئے، رک گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لک یا اخی جبرائیل، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب تک تو ساتھ ساتھ چلتے رہے، اب کیوں رک گئے؟ تو روایات میں ہے کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ لو دنوت انملۃ لحترقت اجنحتی، اگر میں ایک انگل کے برابر بھی تھوڑا بھی اگر آگے بڑھوں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ کس نے کہا؟ نور سے، نور کے پر جل جائیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھو نور کہتا ہے، ملک ہیں، سید الملائکہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، کہ آپ عرض کرتے ہیں میرے پر جل جائیں گے، اور مصطفیٰ کی بشریت آگے بڑھ رہی ہے۔ صرف بشریت نہیں، حضور کا پیرہن مبارک بھی ساتھ ہے، حضور کا امامہ شریف ہے،
وجہ کیا؟ نسبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام بھی حضور کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ سکتے تھے نا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ملبوس مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس شریف حضور سے نسبت کی وجہ سے، اتصال کی وجہ سے وہ جلا نہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جلتے نہیں، بے شک نہیں جلتے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ کیوں کہتے ہیں آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا؟ میں شرح کرتا ہوں کہ سرکار جبرائیل علیہ السلام ہمیں دین سکھا رہے ہیں۔ اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، جبرائیل آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ کہ کوئی یہ سمجھ لیتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام استاد ہے حضور کے، کوئی یہ کہتا ہے کہ راستہ سب حضرت جبرائیل علیہ السلام دکھاتے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے، یہ بتانے کے لیے کہ میرے آقا کو اس کے بعد کے سارے راستے معلوم ہیں، یہ علم دینے کے لیے آپ رک گئے۔ ورنہ جبرائیل علیہ السلام تو حضور کے اعلیٰ صحابی ہیں، معصوم صحابی ہیں حضور کے۔ صحبت میں رہنے والوں کو صحابی بولتے نہیں بولتے۔ صدیق اکبر سے افضل صحابی کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام، معصوم صحابی، اور صدیق اکبر محفوظ صحابی۔ بعد انبیاء سارے صحابہ میں افضل ابو بکر صدیق، اس لیے افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے افضل کون؟ صدیق اکبر۔ اور صدیق اکبر محفوظ صحابی، فاروق اعظم محفوظ صحابی، معصوم نہیں، مولا علی محفوظ صحابی، معصوم نہیں، حضرت عثمان محفوظ صحابی، اور یہ ملائکہ معصوم صحابہ ہیں۔ لما ادمت النصح والتحقیق لم يترك لي في الوجود صديقا، یہ کس کا شعر ہے؟ محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لما عدمت النصح والتحقیق، جب میں نے خیر خواہی کو اور تحقیق کو لازم کر لیا تو کیا ہوا؟ لم یترک لی فی الوجود صدیقا، کائنات میں میرا کوئی دوست نہیں رہا، سب دشمن ہو گئے۔ یہ کیا بھائی ایسی بات کرتا ہے کیا بھائی؟ الناس اعداء ما جہلوا، جو معلوم نہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کرنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، معلوم نہیں تو پوچھو، معلوم نہیں تو لڑو، ایسا نہیں ہے، معلوم نہیں تو جھگڑا کرو، معلوم نہیں تو اعتراض کرو، نہیں معلوم نہیں تو سوال کرو۔ تو بہرحال یہ کہہ رہا تھا، سدرہ سے آگے حضور بڑھے تو ایک ایسا مقام آیا کہ عرش کے قریب سرکار پہنچے تو سرکار نے اپنے نالین کے اتارنے کا ارادہ فرمایا، تأدباً تواضعاً۔ تو امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب حضور عرش کے قریب پہنچے، نالین اتارنا چاہتے ہیں تو آواز آتی ہے، یا حبیبی تقدم بنعلائک، نالین کے ساتھ آئیے آپ، لیتشرف العرش بغبار نعلائک، تاکہ عرش کا مقام اور بڑھ جائے آپ کے نالین کے غبار کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ذمہ دار میں نے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تفسیر روح البیان میں، فخلعن علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ اپنے نالین اتار دو، موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا۔ اور یہاں فرمایا جاتا ہے تقدم بنعلائک، اپنے نالین کے ساتھ آئیے۔ اب ہم احادیث کی طرف آتے ہیں۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، سنیں گے نا، 2-4 حدیثیں عظمت نالین مصطفیٰ پر۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں، اس حال میں ایک بار ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اس مجلس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، ہم سب بیٹھے۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھتے ہیں اور مجلس سے باہر تشریف لے جاتے ہیں۔ ہم سمجھے کہ تھوڑی دیر میں حضور واپس آ جائیں گے، حضور کے واپس آنے میں دیری ہوئی، حضور واپس تشریف نہیں لائے۔ اچانک مجلس سے اٹھے، نکل گئے، سرکار واپس نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم سب کو خوف ہوا، گھبراہٹ ہوئی، ڈر ہوا، اور سب سے پہلے مجھے خوف ہوا۔ ہم سب کو خوف ہوا، سب سے پہلے مجھے خوف ہوا۔ کس کو پہلے خوف ہوتا بعد خوف ہوتا یہ کسے معلوم ہوگا؟ یہ صحیح مسلم کی روایت کتاب الایمان میں، ہم سب کو خوف ہوا اور سب سے پہلے مجھے خوف ہوا اس بات کا کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، واپس آنے میں دیری ہو رہی ہے۔ تو میں اٹھا
اور میرے پیچھے میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سب اٹھے، میں سرکار کو تلاش کرتے ہوئے نکلا۔ تلاش کرتے 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 ایک انصاری کے باغ کے پاس آ گیا میں، کیونکہ بعض دوسری روایتوں میں آیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں یہ باغ بغیچوں سے محبت ہے سرکار سے، انشاءاللہ کبھی وہ احادیث سناتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک انصاری کے باغ کی طرف آیا، میں دیکھتا کیا ہوں کہ سرکار یہاں ہوں گے، کہیں دروازہ ہے نہیں، سارا باغ بند ہے۔ دل میں بات ہے حضور یہاں ہو سکتے ہیں، دیکھیں تو راستہ نہیں ہے، تو میں نے دیکھا کہ ایک پانی کے جانے کے لیے ایک راستہ بنایا ہوا ہے، ایک نالا، باغ کا پانی باہر نکالنے کے لیے یا باہر کا پانی اندر لینے کے لیے جو نالا ہو، ایک چھوٹا نالا ہے، ہوتا نا باغوں میں۔ تو میں نے کیا کیا، فاحتفظت کما تحتفظ الثعلب، لومڑی جس طرح سمٹتی ہے اس طرح سمٹ کر میں وہ نالے میں گھس گیا۔ کون فرماتے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نالے کے اندر سے ہو کر نکلا، دیکھتا کیا ہوں سرکار باغ میں تشریف فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا منظر ہوگا۔ حضور نے جب مجھے دیکھا، نالے کے اندر سے صحابی آ رہے ہیں، ابو ہریرہ، ابو ہریرہ، کیا بات ہے، یعنی کیا معنی ہے؟ دیکھو میں نے کبر سے کتنا پاک رکھا ہے میرے صحابیوں کو، کہاں انانیت ہے، کیا تکبر ہے، کیا ظلم ہے، کیا زیادتی، کیا کچھ بھی نہیں۔ بھائی 2-4 حرف پڑھ لے تو وہ اس دروازے سے آئے گا، اس دروازے میں نہیں جائے گا، ادھر سے آئے گا، ادھر جائے گا، یہ بیٹھے گا، اس کے قانون قاعدے ہو جاتے نا۔ اللہ اکبر، اتنے بڑے علم والے ہیں، نالے میں سے ابو ہریرہ، قلت فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے اللہ کے رسول۔ دیکھا ملتے ہی تحفہ کیا ہے؟ ماں باپ کی قربانی، ماں باپ صدقے ہو جائیں۔ ماں باپ نے مجھے وہاں سے یہاں لایا، آپ یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں مجھے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، مقام غفلت میں مجھے لے کر آئے ماں باپ، پھر بھی وہ میرے ماں باپ ہیں، ان کا احسان ہے۔ یاد کے مقامات کی سیر کرانا آپ کا کام ہے، علم عطا فرمانا آپ کا کام ہے، حلم عطا فرما آپ کا کام ہے، حکمت عطا کرنا آپ کا کام ہے، سچائی عطا کرنا آپ کا کام ہے، خدا سے قرب عطا کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ کیا ہے ابو ہریرہ؟ کیا یا رسول اللہ آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے، اچانک آپ اٹھ کر نکلے اور بہت دیر ہو گئی آپ واپس نہیں آئے، تو ہم سب ڈرے اور سب سے پہلے میں ڈرا، اور ہم سب نکلے تلاش کرنے کے لیے، سب سے پہلے میں نکلا اور میرے پیچھے میرے ساتھی آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہاں میں آیا، آ کر میں نے دیکھا کوئی راستہ نہیں ملا، تو اس نالے کے اندر سے ہو کر میں آ گیا۔ حضور یہ سن کر کیا کرتے ہیں؟ اپنے نالین ان کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ حضور کیا کرتے ہیں؟ اپنے نالین ان کے ہاتھوں میں، اور کیا فرماتے ہیں؟ اے ابو ہریرہ، یہ لو ہاتانی نعلی، یہ میرے نالین ہیں، یہ لو ہاتانی نعلی، یہ میرے 2 نالین ہیں، لے لو اور جاؤ باہر، باغ کے باہر جاؤ۔ باغ کے باہر تمہیں جو شخص بھی ملے گا دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اسے جنت کی خوشخبری دے دو۔ کیا فرما رہے ہیں سرکار؟ جو تمہیں اس باغ کے باہر دل کے یقین کے ساتھ، من لقیک یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بہا قلبہ، دل کے یقین کے ساتھ، ایسے ہی لا الہ الا اللہ بولتا ہے تو خوشخبری دینے کی بات نہیں ہے، شرط ہے دل کے استیقان کے ساتھ، یقین قلبی کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ بولے گا اسے تم جنت کی خوشخبری دے دو۔ اب اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ 2 شرطیں ہیں جنت کی خوشخبری دینے کے لیے۔ ایک شرط کیا ہے؟ کلمہ پڑھے آدمی اسے دینا، جو کلمہ پڑھتا نہیں اسے خوشخبری نہیں دینا۔ دوسری شرط کیا ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والا دل کے یقین کے ساتھ پڑھتا رہے۔ اب اس سے معلوم ہوا یہ خوشخبری دینے والے کو 2 شرطوں پر عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے یہ معلوم ہوتا ہے، یعنی زبان سے پڑھتا ہے یہ تو ہم سب سنیں گے، دل کے یقین سے پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے یہ ابو ہریرہ جانتے ہیں۔ اب ہم یہ کہیں جاؤ بھائی مسجد میں جاؤ،
جو اخلاص کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اسے بلا لے گا. آپ کیا بولیں؟ جو اخلاص سے نماز پڑھے گا دیکھو اسے، اس کے بعد جب وہ سلام پھیرے گا تو اسے بلا لے کر آؤ. تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گے اخلاص کے ساتھ کون پڑھتا ہے، مجھے کیا معلوم ہے. جو کوئی نماز پڑھتا ہے دیکھو نماز کوئی پڑھتا ہوا ملے تو وہ سلام پھیرے تو بلا، اچھی بات ہے، ظاہر آپ کو معلوم ہو رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. نہیں، دل کے اخلاص کے ساتھ کوئی نماز پڑھتا ہے تو اسے بلا کر لاؤ. قمر الدین، قمر الدین کیا کریں گے؟ مولا نماز پڑھتے ہیں سو دیکھوں گا میں اخلاص سے پڑھتے نہیں پڑھتے مجھے معلوم نہیں، میں اخلاص سے پڑھتا ہوں اتنا معلوم ہے. اس میں کھلی دلیل ہے علم غیب، دل کی بات جاننا یہ علم غیب ہے. علم غیب حضور کو ہے کیا، تھا کیا پوچھتا ہے. علم غیب مصطفیٰ کے غلام کو ہے، اور حضور کیسا بتا رہے ہیں کہ کون غلام جو میرے نالین ہاتھ میں لے لیتا اسے علم غیب حاصل ہو جانا ہے. یہ ہے عظمت نالین مصطفیٰ کی ایک جھلک. جو مصطفیٰ کے نالین ہاتھ میں اٹھا لے سارا عالم منکشف ہو جاتا ہے اس کے لیے. کیوں نہیں ہوگا مولا کہ سارا عالم بولوں میں وہ کم معلوم ہو رہا ہے. یہ ایک روایت بندہ نواز گیسو دراز، سید محمد بندہ نواز گیسو دراز گلبرگہ شریف میں، کہ آپ کا لقب ہے گیسو دراز، یعنی آپ کی زلفیں لمبی لمبی تھیں. تو بعض جاہل نادان عورتوں کی طرح بال رکھ لے کر کہتے ہیں یہ معاذ اللہ بندہ نواز کا طریقہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، معاذ اللہ. جاہل لوگ یہاں تک چھوٹیاں لمبی لمبی، ایسے لوگوں کو دیکھے نہیں آپ، یہاں تک بال رکھتے ہیں، شیاطین ہیں. اور پوچھنے پر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بندہ نواز کے سودراز کی سنت. لا حول ولا قوت. بندہ نواز کے سودراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال ایسے نہیں تھے جس طرح یہ جاہل، یہ فاسق، یہ فاجر، یہ شیاطین، چور پیر رکھتے ہیں، ایسے نہیں تھے. آپ کے کی زلفیں مسنون طریقے پر بڑی بڑی زلفیں تھیں آپ کی، یعنی کاندھے تک چھوتی تھی، یہاں تک کاندھے تک آپ کے کی زلفیں تھیں. یہ ایک بار حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چوکھٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سے آپ کے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. تو پیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر بندہ نواز گیسو دراز جو حسینی سادات سے ہیں اٹھے، پیر کی تعظیم میں اٹھ کر آگے بڑھے. پیر گھوڑے پر سوار ہیں تو آپ نے کیا کیا، پیر کے زانوں کو بوسہ دیا. زانوں سمجھتے ہیں، ران کو بوسہ دیا. یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا سید تواضع کرو. بوسہ دے رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں پیر صاحب؟ تواضع کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، خاکساری کرو. تو یہ سن کر آپ نے کیا کیا، پیر صاحب کے خدموں کو بوسہ دیا. گھوڑے پر بیٹھے ہوئے نا، خدموں کو بوسہ دیا. تو پیر صاحب نے یہ دیکھ کر فرمایا سید تواضع کرو. یہ سن کر مرید نے کیا کیا، یعنی حضرت بندہ نواز گیسو دراز نے کیا کیا، گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا. جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے رکاب، گھوڑے کی رکاب کو بوسہ دیا. تو سرکار نے دیکھ کر فرمایا نصیر الدین چراغ دہلوی سید تواضع کرو. تو یہ سن کر بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک پڑے گھوڑے کے کھر کو، پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے. جب جھکے تو آپ کی زلفیں جو ہیں، آپ کی زلفوں میں سے دو چار زلفیں وہ رکاب میں رہ گئیں، اٹک کر رہ گئیں. دو چار بال آپ کے سر اقدس کے، دو چار بال کس میں، گھوڑے کے رکاب میں رہ گئے. آپ زمین کی طرف جھک رہے ہیں نا، رہ گئے. تو آپ کی کرامت سے وہ بال ٹوٹے نہیں، دراز ہو گئے. وہ چند بال، دو چار بال، سمجھے، وہ کیا ہو گئے، دراز ہو گئے. معلوم ہے اللہ والوں کے لیے جھکنے والے کا حال ٹوٹتا نہیں. اللہ والوں کے سامنے جو جھکتا ہے اللہ اسے برباد ہونے دیتا نہیں. بال کو ٹوٹنے نہیں دیا، حال کو کیا ٹوٹنے چھوڑے گا. جھکے گھوڑے کے پاؤں کو بوسہ دینے کے لیے، تو آپ کے چند بال، ایک دو چار بال وہ اس میں رکاب میں رہ گئے، اٹک کر رہ گئے. وہ بال لمبے ہو گئے، ٹوٹے نہیں. پیر صاحب تشریف لے گئے. لوگوں نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ آپ ان کے زانوں کو بوسہ دیے تو وہ کہتے ہیں تواضع کرو، آپ ان کے پاؤں کو بوسہ دیتے وہ کہتے ہیں تواضع کرو. آپ تواضع کر رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں تواضع کرو.
تو آپ نے فرمایا حقیقت کیا ہے، جب میں آپ کے زانوں کو بوسہ دیا سارا عالم شہادت منکشف ہو گیا۔ اللہ اکبر، زانوں کو، ولی کے زانوں کو بوسہ دے تو کیا برکت ہے، کیا عالم ہے کہ سارا عالم نظر آنے لگا مجھے، ساری دنیا منکشف ہو گئی۔ تو جب علم بڑھا، انکشاف ہوا نا، سارا عالم نظر آنے لگا تو علم کم ہو گیا، زیادہ ہوا؟ زیادہ ہوا۔ تو اب ضرورت کیا ہے؟ تواضع کی ہے۔ تو پیر صاحب نے فرمایا تواضع کرو۔ علم زیادہ ہوا تو کیا چیز پیدا ہونے کا اندیشہ ہے بھائی؟ غرور پیدا ہونے کا اندیشہ ہے نا۔ تو حضرت نے فرمایا تواضع کرو۔ تو حضرت جھک پڑے، پاؤں کو بوسہ دیتے ہیں، سارا عالم ملکوت منکشف ہو گیا، ملائکہ کرام نظر آنے لگے، آپ کی خلق کی نگاہوں کو فرشتے نظر آنے لگے، تو علم اور زیادہ ہو گیا، ملائکہ نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا اے سید تواضع کرو۔ تو خدموں کو بوسہ دیتے ہیں، رکاب کو بوسہ دیتے ہیں، تو ہوا کیا؟ سارا عالم جبروت، اللہ تعالیٰ کی ساری سلطنت نظر آنے لگی۔ تو حضرت کا علم اور بڑھ گیا۔ تو پیر صاحب نے فرمایا سید تواضع کرو، تو اور جھکے تو سارا عالم لاہوت منکشف ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آنے لگا ان کے خلق کی نگاہوں کو۔ تو ہوا کیا؟ اس عظیم ترین واقعے سے نسبت ہے ان بالوں کے دراز ہونے کو۔ تو حضرت بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کی عقیدت میں، اس واقعے کی محبت میں اتنے بالوں کو کاٹتے نہیں تھے۔ یہ بھی اپنے طرف سے نہیں، یہ ایک صحابی کے اتباع میں کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے ایسا کیا ہے۔ وہ کون صحابی ہیں؟ وہ ہیں حضرت ابو محذورہ۔ ابو محذورہ اوس بن معیار آپ کا نام ہے۔ نام کیا ہے؟ اوس بن معیار، کنیت ہے ابو محذورہ، کنیت سے مشہور ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنوں میں سے ہیں۔ مدینہ کے مؤذن کون ہیں؟ بلال رضی اللہ عنہ۔ مدینہ منورہ میں دو مؤذن، ایک حضرت بلال حبشی اور ایک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا صحابی، دو صحابی مدینہ میں اذان دینے والے۔ یہ ابو محذورہ مکی، مکے میں اذان دینے والے۔ مکے میں آپ نے اسلام قبول کیا، مکے میں رہے، آپ نے مکے سے ہجرت ہی نہیں کی، مدینہ منورہ کو آتے پھر مکے کو آپ کو اجازت تھی۔ ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، آپ کا واقعہ مسند احمد میں کئی کتابوں میں منقول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حالت کفر میں تھے، جب کافر تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لڑکا ہیں، ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن اذان دینے لگا۔ تو یہ چھوٹی عمر ہے، ان کے ساتھ اور بچے ہیں۔ جب مؤذن رسول اذان دیتا ہے تو یہ بچے کرتے نا، کوئی اذان دیتا تو اس کی نقل کرتے، کوئی نعت پڑھتا تو اس کی نقل کرتے، کوئی واعظ کرتا ہے تو اس کی نقل بچے کرتے نا۔ اس طرح مزاحیہ طور پر مسخری میں مؤذن رسول کی نقل کرنے لگے یہ بچے سب، ان میں حضرت ابو محذورہ بھی ہیں۔ اذان جب تک ہوتی رہی یہ بچے بھی نقل کرتے رہے۔ اذان ختم ہونے کے بعد حضور نے فرمایا بچوں کو بلاؤ، تو سارے بچے آئے۔ ابو محذورہ فرماتے مجھے بھی لایا گیا۔ تو حضور نے فرمایا تم سب نے بلند آواز سے کون اذان دے رہا تھا؟ بچوں سے پوچھ رہے ہیں سرکار۔ بچوں نے میری طرف اشارہ کیا، یہ ابو محذورہ یہ اذان دینا۔ تو حضور نے فرمایا اذن، پھر سے اذان دو۔ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ سلطنت دیکھو مصطفیٰ کی، قدرت دیکھو، اختیار دیکھو۔ روایت پڑھیے آپ، مسند احمد کی ہے، اذان دو۔ کون فرماتے؟ آقا، اس لڑکے سے جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے۔ ابو محذورہ کہتے ہیں اس وقت حضور سے مجھے نفرت تھی اور حضور جو حکم دیتے وہ بھی مجھے پسند نہیں تھا، پھر بھی میں اذان دینے لگا، جب میں نے اذان دی تو حضور کو خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر اس دست مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے سے لے کر سینے تک، یہاں تک ہاتھ، حضور کا ہاتھ پھرنا تھا، حضور کا ہاتھ پھیرنا تھا۔ ہوا کیا؟ میرے قلب سے کفر سارا ختم ہو گیا، اسی لمحہ عشق رسول پیدا ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری پیشانی کے بالوں پر ہاتھ رکھا تھا نا اس وقت،
تو جہاں حضور نے میرے جن بالوں پر حضور کا دست مبارک مس ہوا، جن بالوں پر میرے آقا کا ہاتھ رکھا گیا، ان بالوں کو میں کاٹنا پسند نہیں کرتا. تو صرف اتنے بالوں کو آپ کیا کرتے تھے؟ کاٹتے نہیں تھے، وہ باندھ کر رکھ لیتے تھے. ان کے شاگرد کہتے ہیں جب کھولتے تو وہ زمین تک آ جاتے اتنے بال. تو شاگرد نے پوچھا یہ کیا ہے سرکار؟ تو حضرت نے واقعہ بیان کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت کا جو واقعہ ہے اس واقعے سے متعلق یہ امر ہے. اس لیے آپ ایک صحابی حضرت ابو محذورہ نے اتنے بال رکھ لیے تھے، کاٹتے نہیں تھے. بھائی سارے بال تو برابر مسنون طریقے سے رکھتے تھے، چند بال. اس صحابی کی پیروی میں بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ عنہ چند بال، 2-4 بال لمبے رکھ لیتے تھے، بقیہ سب مسنون طریقے سے رکھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا وہ لمبے لمبے بال رکھنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. حدیث ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لمبے بال رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے. یا اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیا. نادان لوگ کہتے ہیں بھائی حرام ہے، کہاں ہے لفظ؟ ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں، کس نے کیا کہا، اعلیٰ حضرت کے فتویٰ. تو یاد رکھنا میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اس حدیث کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء ولعن اللہ المتشبہات من النساء بالرجال. اللہ تعالیٰ ان مردوں پر لعنت کرے جو عورتوں کی صورت شکل اختیار کر لیتے ہیں، اور ان عورتوں پر خدا لعنت کرے جو مردوں کی صورت شکل اختیار کرتے ہیں. یعنی وہ مرد جو عورتوں کی صورت شکل اختیار کرتے ہیں. عورتوں کو داڑھی ہوتی ہے کیا؟ اسی طرح زیور پہننا یہ عورتوں کے لیے ہے. جو تشبہ کرتا ہے مرد عورتوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. تو جس عمل پر لعنت بھیجی جاتی ہے اس عمل کو حرام ٹھہرا ہے. لعنت کا لفظ ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کے ہاتھوں میں اپنے نالین دیے، اور آقا نے فرمایا جاؤ باہر جاؤ، یہ میرے نالین لے کر جاؤ، باغ کے باہر جو بھی تمہیں ملے گا دل کے یقین کے ساتھ کلمہ طیب پڑھتے ہوئے اسے کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری دے دو. اب اس حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضور تو حضور ہیں، حضور جسے چاہے جنت کی خوشخبری دینے کا اختیار دے سکتے ہیں. حضور تو حضور ہیں، جنت اللہ کی خوشخبری حضور دے رہے ہیں، اور خوشخبری دینے کا حکم حضور دے رہے ہیں، خوشخبری دینے کی اجازت حضور دے رہے ہیں. اور دینے سے پہلے ان کو کیا دے رہے ہیں؟ 2 نالین دے رہے ہیں. نالین ہاتھ میں رکھ لو. معلوم ہوا حضور کے نالین ہاتھ میں لے لینے والا اس سارا عالم، میں کیا بولوں کہ کتنا عالم منکشف ہوا، کون سا عالم منکشف ہوا. میں تو یہ کہوں گا کہ خدا تعالیٰ کے کا جلوہ ان کے سامنے ہے. حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ جاؤ باہر، جو بھی تمہیں باغ کے باہر ملے گا کیا کرتے ہوئے؟ دل کے یقین کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے ملے گا، اسے کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری دے دو. کسے دینا خوشخبری؟ ہر ایک کو. باغ کے باہر جو ملے گا، باغ کے باہر کون ملے گا؟ حضور کا متلاشی، حضور کو ڈھونڈتے ہوئے جو آئے گا، حضور کا طالب، حضور کا دیوانہ، حضور پر مرنے والا. باغ کے باہر جو ملے گا یعنی مجھے ڈھونڈنے والا، مجھے طلب کرنے والا، جو میری تلاش میں نہیں ہے وہ نہیں. جہاں باہر جا کر جو بھی تمہیں ملے اسے خوشخبری دے نہیں. باغ کے باہر جو ملے گا یعنی مجھے تلاش کرتے ہوئے، مجھے ڈھونڈتے ہوئے، مجھے پانے کی فکر میں جو آئے گا. اور دیکھو دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتا ہے، یعنی تم دیکھو گے تو جان لو گے کہ اس کا ظاہر جو ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے وہ ظاہر ہے، تم پر منکشف ہے. خوشخبری دے دو. حدیث پوری سنا دوں، طویل حدیث ہے. تو حضرت ابو ہریرہ نکلے نالین مصطفیٰ ہاتھ میں لے کر. لوگ کہتے ہیں کہ علامت کے لیے، ایک نشانی کے لیے کہ بھائی حضور ہی کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کے لیے نالین دیے گئے. اور کوئی چیز بھی دی جا سکتی تھی، امامہ شریف عطا کیا جا سکتا، عصا مبارک عطا کیا جا سکتا تھا، نالین دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
نالین کی عظمت یہ ہے کہ جو ہاتھ میں لے لیں وہ ابو ہریرہ ہیں، حضور کی اجازت سے، حضور کے ہاتھوں سے۔ بھائی آج کسی کو نالین مصطفیٰ مل گئے، وہ ہاتھ میں لے لے تو وہ ابو ہریرہ نہیں بنے گا، وہاں حضور کی عطا سے جو لے ہاتھ میں وہ ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور دے رہے ہیں، لے میرا نالین لے کے جاؤ باہر جا کر خوشخبری دو، جنت کی خوشخبری دو۔ تو باہر نکلے تو پہلے جو ملے ہیں وہ عمر فاروق ہیں، مصطفیٰ کے رازدان، مصطفیٰ کے خاص اخص صحابی عمر فاروق ملے۔ ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، یہ کیا ہے ابو ہریرہ، کیا نالین ہاتھ میں لے کر آئے ہو؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دے کر، یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ باغ کے باہر جو بھی تمہیں دل کے یقین کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہو ملے، اسے کیا کرو، جنت کی خوشخبری دے دو، یہ حکم ہے۔ ہاں، یہ سن کر عمر فاروق ان کے سینے پر یہ گھوسا مارتے، یہ مارنا تھا، اور فرمایا ارجع، جا واپس۔ خررت لستی، میں یوں گر گیا، میرے سرین کے بل گر گیا اور میں رونے لگا، اور عمر نے فرمایا واپس جاؤ، یعنی دربار محمدی میں جاؤ۔ تو میں روتا ہوا جانے لگا، دوڑتا ہوا جانے لگا، روتے روتے جانے لگا، اور میرے پیچھے پیچھے عمر آ رہے ہیں۔ میں پھر حضور کے پاس پہنچا، جب میں نے حضور کو دیکھا تو اور زیادہ رونے لگا، بآواز بلند رونے لگا، جس طرح بچہ ماں کو دیکھ کر روتا ہے اس طرح رونے لگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما لک یا ابا ہریرہ، ابو ہریرہ کیا ہو گیا تمہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا، میں باہر گیا، راستے میں مجھے عمر ملے، خوشخبری دینے کی بات ہے، میں نے ان سے سنایا تو انہوں نے ایسا کیا، اور وہ آ رہے ہیں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے کیا عمر فاروق آ گئے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ عمر فاروق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا مت فرمائیے، ایسا مت کیجیے، لوگ اس بات پر بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں گے، عمل نہیں کریں گے، اس بات پر ٹیکا کر کے عمل چھوڑ دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ سے خلیہم یعملوا، چھوڑو عمل کرنے دو۔ اب اس کے اثرار کیا ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نادان کہ دیکھو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے خلاف انہوں نے فیصلہ کر دیا، مار کے ان کو گرا دیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق دے۔ دیکھو حضور مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، خوشخبری دینا حضور کی ذمہ داری ہے، ڈرانا بھی حضور کی ذمہ داری ہے۔ جو ایمان والا جنت کو جائے گا، یہ فرمانا، یہ حکم دینا، خوشخبری دینا کس کے ذمہ ہے؟ حضور کا۔ اور عمل کروانا یہ کس کا ذمہ ہے؟ حضور کا۔ اب دونوں کام پورے ہو رہے ہیں، خوشخبری دے دو، دے رہے ہیں، بھیج رہے ہیں، حضور کو معلوم ہے کون آئیں گے سامنے، حضور ہے نا۔ اب ہم علم غیب کا انکار کرنے بیٹھے کیا؟ وہ کبھی کبھی علم غیب کا عقیدہ ہے، یہاں علم غیب ہے نہیں ہے، حضور کو معلوم ہے کہ جائیں گے تو عمر ملیں گے، اور وہاں عمر نہیں ہے، مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں وہ۔ بھائی کامل مرید فنا فی الشیخ، مانتے نہیں بھائی، کامل مرید فنا فی الشیخ ہو گئے، تو وہ کامل مرید ہے مصطفیٰ کے۔ یاد رکھنا وہ عمر کا ہاتھ نہیں، وہ مصطفیٰ کے قانون کا ہاتھ ہے، مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے۔ میرے عمر کے ہاتھ کو ہمارے ہاتھوں کے طرح مت سمجھو، کیونکہ حدیث صحیح میں آیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے اور اس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں، جس کے ہاتھ سے اور زبان سے مسلمان محفوظ رہیں وہ مسلمان ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے مسلمان ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں۔ عمر فی الجنہ، عمر جنتی ہیں۔ اور مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اب کیا بولیں گے؟ عمر فاروق کے ہاتھ سے مار لگی نا انہیں، حضرت ابو ہریرہ اعلیٰ درجے کے مسلم ہیں اور عمر فاروق مسلم ہیں اعلیٰ درجے کے، تو کیا معنی کریں گے؟
مسلمان کامل وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اس کے ہاتھ سے، یعنی نفس کا ہاتھ نہ رہے، تمہاری انا کا ہاتھ نہ رہے، تمہاری خواہش کا ہاتھ نہ رہے، وہاں مصطفیٰ کی شریعت کا ہاتھ ہے۔ تو یہاں سے خوشخبری سنانا بھی حضور چاہتے ہیں، روکنا بھی حضور چاہتے ہیں، سنانا بھی خوشخبری حضور چاہتے ہیں، جو حضور چاہے وہ ہوا۔ اس لیے سرکار ناراض نہیں ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو خوشخبری سنا دینا، بشارت دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ داری تھی، وہ ادا ہو گئی، اور روکنا، عمل کروانا، یہ بھی ذمہ داری تھی، دونوں کام ہو گئے۔ المختصر، تو اس سے معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین دیے جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں ان کو جنت کی خوشخبری دینے کا مقام دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث جو سنن ابی داؤد میں ہے، دیگر کتابوں میں بھی، صحیح ستہ میں سنن ابی داؤد میں ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے ساتھ، ماں نالین، نماز پڑھا رہے تھے، ہمیں نماز پڑھا رہے تھے، نالین پہنے ہوئے، حضور نالین پہنے ہوئے نماز پڑھا رہے، ہم لوگ بھی جوتیاں اپنی پہنے ہوئے ہیں۔ یہ مسائل الگ ہیں۔ یہ حدیث سن کر کوئی آج مسجد میں اپنی جوتیوں کے ساتھ آ جائے، اگر کھڑا ہو گئے، کیونکہ کل حدیث سنا میں بولے تھے نالین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، پڑھا رہے تھے، تو اس لیے میں آ گیا، نہیں، وہ مقام الگ ہے، وہ احوال الگ ہے، وہ دور الگ ہے، وہاں کے حالات الگ ہیں، یہ حالات الگ ہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا، مقدس مقام پر آنا ہے تو فخلان علیک، نالین نکالنے کا حکم ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نالین کے ساتھ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نالین اتار کر کنارے رکھ کر نماز ادا کرنے لگے۔ ہم نے جب یہ دیکھا، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ہم نے اپنی جوتیاں اتار دی۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ما لکم لما خلعتم نعالکم، تمہاری جوتیاں کیوں اتارے تم؟ یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا آپ نالین پہنے ہوئے تھے، ہم بھی پہنے ہوئے تھے جوتیاں، آپ نے نکال دی، ہم بھی نکال دیے۔ تو سرکار فرماتے ہیں، جانی جبرائیل، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، آ کر انہوں نے کہا کہ آپ کے نالین میں کچھ لگا ہوا ہے، تو اس لیے میں نے نکال دیا۔ تو اب اس حدیث میں کیا ہے؟ عظمت نالین مصطفیٰ۔ سوال پیدا ہوگا نا، حدیث تو صحیح ہے، عظمت نالین مصطفیٰ کے، میرے نالین میں کچھ لگا ہے، تو کون بولنے کو آئے؟ لفظ کیا ہے صحیح حدیث کا؟ جاءنی جبرائیل، قال علی جبرائیل بولے تو یہ معنی کر لے سکتے سدرۃ المنتہا سے بیٹھے بیٹھے بول دیے، نہیں، جاءنی جبرائیل، آئے پہلے، سدرہ چھوڑ کر آئے مصطفیٰ کے نالین کے بارے میں بولنے کے لیے۔ کون آئے؟ مکین سدرہ، سدرہ کے مکین، سید الملائکہ جبرائیل امین آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آپ کے نالین میں کچھ لگا ہوا ہے، اور دیکھو نالین میں کچھ لگا ہوا ہے، یہ بتایا گیا تو نکال دیں۔ یہ کس کے بتائے سے بتایا گیا ہے؟ اللہ کے۔ پہلے ہی اللہ تعالیٰ اطلاع دے سکتا نہیں، مسجد میں آنے سے پہلے القاء ہو جاتا، وحی ہو جاتی، نہیں ہو سکتا؟ ہماری جوتی میں کچھ لگا ہوا ہے تو ہم کو احساس ہو جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک میں کچھ لگا ہوا ہے، حضور تو حضور ہیں، ساری مخلوق میں سب سے بڑے حساس حضور ہیں، سب سے زیادہ حس حضور کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد میں آنے سے پہلے بتایا نہیں گیا، نماز شروع ہو رہی ہے تب بھی بتایا نہیں گیا، نماز شروع ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ وہی کر سکتا نہیں کر سکتا، کرتا ہے نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے نا حضور سے، ایسا نہیں ہوا نا؟ اور جبرائیل علیہ السلام وہیں بیٹھے بیٹھے بول سکتے نا، ایسا بھی نہیں۔ اتانی جبرائیل، جانی جبرائیل، جبرائیل آئے، اور معلوم ہے آپ کو جبرائیل علیہ السلام جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ جبرائیل جاؤ، جبرائیل یہ کرو، کیا کرو؟ نالین کے بارے میں بولو۔
جبرائیل آ کر بتائے سے مراد جبرائیل وہاں بیٹھ کر کیا دیکھ رہے ہیں؟ حضور کے نالین پر نظر ہے جبرائیل امین کی، کیونکہ وہ بہت بڑے عاشق صادق ہیں۔ نالین کے بارے میں آ کر بولتے ہیں تو حضور نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا نالین مصطفیٰ کا ادب و احترام، نالین مصطفیٰ کے بارے میں بولنا یہ جبرائیل علیہ السلام نے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث جو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، سنن نسائی میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، کئی کتابوں میں، اس کی سند بھی صحیح ہے، ضعیف نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں۔ سرکار نے فرمایا صحابیوں سے کہ تم میں ایک شخص ہے جو قرآن کی تعویل پر جہاد کرے گا جس طرح میں نے قرآن کی تنزیل پر جہاد کیا ہے۔ یعنی قرآن نازل ہوتا تھا، ان سے جہاد کرو، ان سے جہاد کرو، قرآن نازل ہوتا تھا، حکم ہوتا تھا، میں قتل کرتا تھا، جہاد کرتا تھا۔ یہ قرآن کی تنزیل پر روم سے جہاد ہو، فارس سے جہاد ہو، کفار سے جہاد ہو، مشرکین سے جہاد ہو، حکم ہوتا، قرآن کی تنزیل پر جہاد ہوتا تھا۔ قرآن کی تعویل پر تم میں سے ایک شخص جہاد کرے گا، یعنی قرآن کے غلط معنی کریں گے لوگ، قرآن کی غلط تعویل کریں گے، تو صحیح تعویل پر تم لوگوں میں سے ایک شخص جہاد کرے گا۔ جس طرح میں نے تنزیل پر جہاد کیا ہے اس طرح ایک شخص تعویل پر جہاد کرے گا۔ یہ سن کر ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آدمی میں ہوں، انا ذاک الرجل، وہ شخص میں ہوں کیا؟ لا۔ حضور نے فرمایا نہیں، وہ شخص تم نہیں۔ تو عمر فاروق اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ انا، وہ میں ہوں کیا؟ آقا نے فرمایا نہیں، لیکن خاصف النعل، لیکن وہ جوتی سینے والا، وعلی یخصف نعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، علی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک دیے تھے، ٹوٹ گئے تھے اس کا تسمہ، تو سی رہے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ کو حضور نے نالین عطا کیا تھا سینے کے لیے، علی سی رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ جہاد کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ علی ہے۔ فرماتے ہیں نالین سینے والا، لفظ دیکھو تم، کون ہے وہ؟ آپ نہیں لیکن علی ابن ابی طالب، علی بن ابی طالب بولیں گے نا حضور؟ نہیں بول رہے، لیکن خاصف النال، میری جوتی سینے والا، میری جوتی سینے والا، وہ تعویل پر جہاد کرے گا، قرآن کے غلط معنی لے کر اٹھیں گے لوگ، کچل دے گا ان کو۔ حیدر کرار ہے وہ، خوارج کو تہس نہس کر دے گا۔ صبح سے شام تک 5000 بد مذہبوں کو ذبح کر دیا آپ نے، سرکار علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تعویل پر وہ جہاد کرے گا، کون؟ لفظ دیکھیے آپ، لیکن ہوا علی ابن ابی طالب۔ 1000 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں علی رضی اللہ کا نام آیا ہے، بار بار آیا ہے نا، تو یہاں حضور نے نہیں فرمایا وہ شخص جو علی ہے۔ خاصفن، بھائی علی ابن ابی طالب بولنے میں آسانی ہے نا، حضور آسانی کو چاہنے والے، الدین یسر، جوتی سینے والا بولنے میں دشواری ہے ظاہراً، علی بن ابی طالب بولنا ایک آسانی ہے، یہاں مسئلے کو حل کرنے کی آسانی ہے۔ کون ہے؟ یعنی میرے جوتی سینے والے کا یہ مقام ہوتا ہے۔ لیکن خاصف النعل، نالین سینے والا۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ ابو بکر صدیق نہیں، عمر فاروق نہیں تعویل پر جہاد کرنے والے، بے شک حضرت علی سے حضرت عثمان افضل ہیں، حضرت عثمان سے حضرت عمر افضل ہیں، حضرت عمر سے حضرت ابو بکر صدیق افضل ہیں۔ یہاں کیا معنی ہے کہ اے ابو بکر تمہارے سامنے وہ بد مذہب آئیں گے نہیں مقابلہ کرنے کے لیے، جب تم رہو گے ہمت نہیں ہوگی سامنے آنے کی، غلط تعویل کرنے والے آئیں گے نہیں تمہارے سامنے، اور عمر کے سامنے آئیں گے نہ صدیق کے سامنے آئیں گے نہ عمر کے سامنے آئیں گے۔ مقدر یہ ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بدعقیدہ لوگ پیدا ہوئے اور آپ کے سامنے آپ سے ٹکرانے کے لیے آئے، اور مولا علی مشکل کشا نے
غلط تعبیل کرنے والوں کو ذبح کر دیا۔ اس میں ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی فضیلت کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے، بات سمجھ میں آئی؟ ولیکن خاصف النعل، وہ نالین سینے والا۔ اور یاد رکھنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، مہاجرین میں سے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں۔ بعض روایات میں آئے کہ چھٹے صحابی ہیں، ان سے پہلے 5 صحابی تھے، یہ چھٹے صحابی ہیں۔ دار ارقم سنیں نا آپ لوگ، یعنی ارقم بن ابی الارقم مخزومی قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوشیدہ طور پر تبلیغ فرما رہے تھے تو کہاں رہتے تھے سرکار؟ دار ارقم میں، حضرت ارقم کے گھر میں۔ سرکار کی تبلیغ یہاں سے ہوئی ہے، دار ارقم، ارقم بن ابی الارقم، ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ، دار ارقم ان کے گھر میں۔ تو دار ارقم میں سرکار تشریف لانے سے پہلے عبداللہ ابن مسعود مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لو كنت مؤمرا احدا من غیر مشورۃ لامرت ابن ام عبد، میں کسی سے مشورہ کیے بغیر کسی کو امیر بنانا چاہوں گا تو عبداللہ ابن مسعود کو بنا دوں گا، یعنی میری رائے میں یہ امیر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری رضیت لامتی ما رضی لها ابن ام عبد، میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جس بات سے راضی ہیں میں اس سے راضی ہوں، اور میری امت کے لیے عبداللہ ابن مسعود جو ناپسند کرتے ہیں میں بھی ناپسند کرتا ہوں۔ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ظاہراً چھوٹا تھا، روایات میں آیا کوئی اونچا آدمی بیٹھا ہوا ہے، آپ ٹھہرے ہوئے ہیں تو دونوں برابر نظر آتے، اور سارے غزوات میں حضور کے ساتھ رہے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ حنین میں، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں، ایک غزوے میں بھی آپ باہر نہیں رہے، ہر جنگ میں حضور کے ساتھ رہے، ہر جنگ میں۔ اور حضور فرماتے ہیں کوئی قرآن جس طرح اترا ہے اسی طرح کوئی سننا چاہتا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے سن لے۔ مسند احمد وغیرہ میں ایک روایت ہے بسند صحیح کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد ظاہراً چھوٹا تھا، درجہ تو بہت بلند ہے، آپ دبلے پتلے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا مسواک کی کاڑی لانے کا، مسواک کی لکڑی لینے کا، تو آپ مسواک کے درخت کو پکڑ کر لکڑی لینا چاہتے ہیں تو ہوا چلنے لگی، تو ہوا زور سے چلتی ہے تو آپ پکڑے ہوئے ہیں جہاڑ کی ٹہنی کو، تو جہاڑ کی ٹہنی جدھر ہوتی آپ ادھر ہو جاتے، ادھر ہو جاتی تو ادھر ہو جاتے، ادھر۔ تو صحابہ کرام جو وہاں تھے بے ساختہ ہنس پڑے، بے اختیار ہنسی آ گئی۔ سرکار نے پوچھا مما تضحکون، کیوں ہنستے ہو تم؟ من دقت ساقیہ یا رسول اللہ، ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسی آتی ہے۔ آقا نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں محمد مصطفیٰ کی جان ہے، یہ عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں میزان میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ یعنی یہ ہوا ادھر ادھر کر رہی ان کو، مگر وہ ہوائے نفس جو بولتے ہیں، ہوا نفس، خواہشات نفس ذرا برابر ہٹا نہیں سکے ان کو استقامت سے، میزان میں احد کے پہاڑ سے زیادہ وزنی ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے میں ایک صحابی کہتے ہیں، ان سے ایک تابعی نے پوچھا میں آپ کی صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کوفے کا۔ الیس فیکم صاحب النعلین، مجھ سے تو سوال کرتا ہے تیری بستی میں تو نالین اٹھانے والا ہے نا، محمد مصطفیٰ کے نالین رکھنے والا، یعنی عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کا کام کیا تھا، ذمہ داری کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے، سرکار کے سامنے عصا لے کر چلتے رہتے، اور جب مجلس میں سرکار بیٹھ جاتے آپ کھڑے رہتے، سرکار کے نالین نکالنا آپ کا کام ہے۔ جب سرکار تشریف فرما ہوتے تو نالین اپنے ہاتھوں سے نکالنا ان کا کام ہے، اب جب سرکار مجلس سے فارغ ہو کر نکلنا چاہتے تو نالین پہنانا آپ کا کام ہے۔
اس لیے آپ کا لقب کیا ہے؟ صاحب النعلین، نالین والے۔ یاد رکھو ساری اس امت میں 4 امام ہیں، ان میں سب سے افضل امام کون ہے؟ بولو، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی۔ اکثریت کس کو امام مانتی ہے؟ اکثریت کس کی تقلید کرتی ہے؟ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، ہے نا؟ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کی تقلید کرنے والے۔ یوں سمجھو کہ ہمارے امام کے یہ امام ہیں۔ الفقہ زرع ابن مسعود وعلقمۃ حصادہ ثم ابراہیم دواس نعمان طاحنہ یعقوب عاجنہ محمد خابز والناس آکلہ۔ الفقہ زرع ابن مسعود، شاعر کہتا ہے کہ یہ فقہ جو ہے، فقہ حنفی، یہ عبداللہ ابن مسعود کی کھیتی ہے۔ یہ فقہ حنفی یہ عبداللہ ابن مسعود کا باغ ہے۔ اور اس کو پانی پلانے والے کون ہیں؟ علقمہ بن قیس، اور اس کے پھل کاٹنے والے وہ کون ہیں؟ ابراہیم نخعی۔ اس کو پانی پلانے والے کون ہیں؟ حضرت ابو حنیفہ۔ اور اس کا آٹا گوندنے والے کون ہیں؟ ابو یوسف۔ اور روٹی بنانے والے کون ہیں؟ محمد بن حسن۔ اور کھانے والے ہم ہیں۔ اس طرح یہ فقہ حنفی ساری کے ساری امام ابو حنیفہ صحابہ میں سب سے زیادہ عبداللہ ابن مسعود کے اقوال پر عمل کرتے ہیں، گویا کہ آپ ان کے مقلد ہیں احکام میں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اچھی طرح جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ میں اللہ سے زیادہ قرب رکھنے والوں میں سے ایک صحابی ہے، اور ان کا لقب کیا ہے؟ صاحب النعلین والوسادہ۔ حضور کا تکیہ مبارک وغیرہ ساتھ رکھنا اور حضور کے نالین ساتھ رکھنا۔ کیا کرتے؟ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے، عصا لے کر چلتے رہتے۔ اور یہ طبقات ابن سعد وغیرہ میں لکھا ہوا ہے، سامنے کئی کتابوں میں منقول ہے، چلتے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھ جاتے تو نالین سرکار کے قدموں سے نکالنا کس کا کام تھا؟ یہ عبداللہ ابن مسعود کا۔ اور جب نکال لیتے تو حضور کی مجلس میں بیٹھ جاتے، نالین کو اپنی آستینوں میں رکھ کر بیٹھ جاتے، نالین زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں نالین میں وہاں کچھ لگا ہوا تھا، کہا میں نے، گندگی کا لفظ میں نے نہیں کہا، کچھ لگا ہوا تھا، وہ آقا کے درجے کے اعتبار سے اسے بھی ہٹانا ہے، کچھ لگا ہوا تھا۔ اور وہاں حضرت جبرائیل مصطفیٰ کے نالین کا مقام بتا رہے ہیں، اپنے آستینوں میں نالین، اس آستین میں ایک نالین، اس نالین میں بیٹھ جاتے۔ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب مجلس ختم ہو جاتی، سرکار باہر تشریف لے آتے تو نالین پہنانا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ ایک حدیث سنا کر میں تقریر ختم کر لیتا ہوں، جو طبرانی کی موجم اوسط میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، مجلس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں، کبھی کبھار کا یہ واقعہ ہے، سرکار کے نالین رکھے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا وہ روایات، اور اس روایت میں تطبیق یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوا جب عبداللہ ابن مسعود کسی عذر کی وجہ سے غیر حاضر تھے، وہ نالین رکھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، یا غلام ناولنی نعلی، بیٹا وہ میرے نالین لا کر دو۔ یہ سن کر وہ صحابی دوڑے گئے، نالین مبارک اٹھا کر لے کر آ کر عرض کرنے کے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں پہنا دینا چاہتا ہوں، میرے ہاتھوں سے نالین مبارک میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر حضور فرماتے ہیں، اللہم ان عبدک ھذا یترضاک
فرض عنہ۔ اے اللہ تیرا یہ بندہ تجھے منا رہا ہے، نالین لے کر آیا ہے، معلوم ہوا یہ موقع انہیں وہ خدا کی رضا کا اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے نالین کو کبھی عبداللہ ابن مسعود سے رکھا گیا ہے، عبداللہ ابن مسعود کی ذمہ داری میں نہیں رہا ہے، آپ سے کبھی یہ جو ہوا ناغہ ہوا ہے اس میں یہ مصلحت ہے کہ اس صحابی کو وہ اعلیٰ ترین درجہ عطا کرنا ہے کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں میرے ہاتھوں سے پہنا دیتا ہوں آپ کے قدموں میں نالین مبارک۔ صحابی حضور کو منا رہے ہیں، حضور کی تعظیم کر رہے ہیں، حضور کو خوش کرنا چاہتے ہیں، حضور اللہ سے عرض کرتے ہیں ان عبدک ھذا یترضاک، یہ تیرا بندہ تجھے منا رہا ہے۔ معلوم ہوا مصطفیٰ کی تعظیم کرنے والا بندہ اللہ کو مناتا ہے، مصطفیٰ پر مرنے والا اللہ کا دیوانہ ہے۔ ان عبدک ھذا یترضاک، تیرا یہ بندہ تجھے منا رہا ہے میرے مولا، فرض عنہ، اے اللہ تو اس سے راضی ہو جا۔ کیا ہو جا؟ معلوم ہے راضی ہو گیا اللہ۔ یا اللہ نالین مصطفیٰ کی تعظیم کے عوض میں رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نالین پہنا دیتا ہے تو اس کے عوض میں کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کا صدقہ دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔